الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, we warmly welcome you back to our program Prophetic Stories. So far in this program, we have shared stories of different prophets alayhimus salam. In the month of Milad, we are discussing the biography and significant stories from the life of the last prophet sallallahu alaihi wasallam. Let's continue this trend and begin today's episode as usual with the excellence of Durud Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، میں اور آپ ہم سب یہ نیت کریں آج کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی گیدرنگ ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم نے درود پاک نہ پڑھا ہو. چاہے فیملی گیدرنگ ہو، چاہے فرینڈ سرکل ہو، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی محفل، مجلس یا گیدرنگ ہو، ہم درود پاک ضرور پڑھیں. نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کا ضرور ذہن دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کفار کی زیادتیوں کے بعد اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی جانب ہجرت فرمائی. آئیے ناظرین بات کرتے ہیں دوران ہجرت پیش آنے والے کچھ اہم واقعات کے بارے میں. ناظرین، ایک جگہ تھی جس کا نام تھا قبا. وہاں کے ایک حصے کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا مسجد کے لیے. اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے بڑے بڑے پتھر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا کرتے. ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ منظر دیکھتے تو دوڑتے ہوئے آتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشقت کا کام آپ نہ کریں، ہم آپ کے غلام حاضر ہیں، ہم کریں گے یہ کام. ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی دل جوئی کے لیے یہ وہ پتھر انہیں عطا کر دیتے. لیکن جو ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی صحابی وہ پتھر لے جا کر اس جگہ پر پہنچتے تو اتنی دیر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پتھر اٹھا لیا کرتے. الغرض یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے جوش و جذبے کو بڑھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر خود بھی فرمائی. اور ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جوش اور جذبے کو بڑھانے کے لیے یہ اشعار بھی پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ وہ کامیاب ہے جس نے مسجد کی تعمیر کی، وہ کامیاب ہے جو اٹھتے بیٹھتے اس میں قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو سو کر رات نہیں گزارتے. ناظرین، جہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر کرنا نہ صرف سنت صحابہ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بہترین طریقہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. یعنی کہ جب بھی مسجد میں موقع ملے تو ہمیں ضرور اس میں تلاوت بھی کرنی چاہیے، درود پاک بھی پڑھنے چاہیے، اور مسجد کو عبادت کر کے رونق کرنا چاہیے. ناظرین، اور ایک اور بات پتہ چلی کہ پوری رات صرف سو کر نہیں گزارنی چاہیے، رات کا کچھ حصہ عبادت میں بھی صرف کرنا چاہیے اور باقی دیر آرام بھی کرنا چاہیے. ناظرین، مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
قبا کے مقام سے آگے کی طرف بڑھے اور راستے میں قبیلہ بنی سالم کی ایک مسجد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ ناظرین یہ وہی مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آگے تشریف لے جا رہے تھے تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو لوگ استقبال کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خیر و برکت کی دعائیں دے کر آگے تشریف لے جاتے۔ ناظرین آئیے اب جانتے ہیں اس مقدس مکان کے بارے میں جس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ناظرین جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو مدینے والوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا۔ ناظرین یہ ایسا استقبال تھا جو مدینہ شریف کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کسی کا بھی اس طرح مدینے والوں نے کسی کا استقبال نہیں کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت پیش کی۔ مدینے والوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طلع البدر علینا جیسے ترانے پیش کیے۔ اور ناظرین جب بات آئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیام کہاں فرمائیں گے تو ناظرین محبین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی تھام کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، یہ شرف مجھے اور میرے گھر کو بخشیں کہ آپ وہاں پر قیام فرمائیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں جا کر رکے گی میں وہیں قیام فرماؤں گا۔ ناظرین پھر ایسا ہی کیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دیا گیا، پھر اونٹنی چلتی گئی اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، وہاں پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ ناظرین جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ ناظرین کم و بیش 7 مہینے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے ٹائم کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت آپ دونوں حضرات یعنی حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی وائف اس طرح پیش کرتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتے، کھانا تناول فرمانے کے بعد جو کھانا بچ جاتا اسی کھانے میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ اس میں سے کھانا تناول فرماتے۔ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانے میں جس جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے اسی جگہ سے برکت کے لیے کھانا تناول فرماتے۔ ناظرین ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر والے فلور پر موجود تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گراؤنڈ فلور پر موجود تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گراؤنڈ فلور پر اس لیے تشریف فرما تھے کہ ملاقات کے لیے لوگ جوک در جوک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ فلور کو سلیکٹ فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر والے فلور پر موجود تھے، اور اس طرح ہوا کہ ایک پانی کا برتن تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ پانی کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ڈال دے، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ ناظرین وہ سردی کی رات تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا۔ پوری رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گیلے لحاف میں گزار دی، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے بہت سی معلومات حاصل کی اور بہت سارے واقعات کو بھی جانا، اور یقیناً آپ نے ان میں سے بہت سے ایسے پوائنٹ بھی گین کیے ہوں گے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ضرور اپنی ڈیلی لائف میں بھی ان چیزوں کا امپلیمنٹ کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا بھی ہوں۔
ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پراپرٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں، اور اسی طرح تفسیری معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ We will meet again inshallah in the next episode. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔